بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو ہے وہ اس ہفتے کا ہمارے پاس یہ لیکچر 2 ہے، جس کے اندر ہم پڑھیں گے مرج سارٹ کے الگوریتم کے بارے میں۔ سو بیسکلی مرج سارٹ کا جو الگوریتم ہے وہ ہمارے پاس وہی سیم اپروچ جو کہ ہم نے ڈیوائڈ اینڈ کنکر جو ہم نے ملٹیپلیکیشن کا الگوریتم پڑھا تھا ان لیکچر 1 آف ویک 1، تو یہ اسی طرز کے اوپر کام کرے گا۔ ہم ایک تو اس الگوریتم کی تفصیلات دیکھیں گے کہ یہ چلتا کیسے ہے، اور ساتھ ہی ہم اس کا جو ہے وہ کاسٹ انالیسس بھی کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو ڈیوائڈ اینڈ کنکر کی اپروچ ہوتی ہے اس میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ایک بگ پرابلم ہوتی ہے۔ اس بگ پرابلم کو ہم سب پرابلمس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور وہ سب پرابلمس آگے مزید سب پرابلمس میں ڈیوائڈ ہوتی جاتی ہیں۔ ایونچولی پرابلم ڈیوائڈ ہوتے ہوتے بالکل اپنے بیسک یونٹ تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ جو فائنل یونٹ ہے اس کے بعد ان سارے جو ملٹیپل آپ کے پاس یونٹ اکٹھے ہوتے ہیں ان کو پھر ہم کمبائن کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر وہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہم اپنا حل کر لیتے ہیں۔ یہ ڈیوائڈ اینڈ کنکر کی اپروچ ہوتی ہے، یعنی آپ ڈیوائڈ کریں، تقسیم کریں اور پھر جیتیں۔ تو مرج سارٹ کا الگوریتم ہماری اسی اپروچ کے اوپر جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، چونکہ یہ سارٹنگ کا الگوریتم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ارے ہوگی جو کہ انسارٹیڈ ہوگی، اور آپ کو اس کو ترتیب جو ہے وہ دینا ہوگا۔ اب لیٹس سے کہ ہمارے پاس یہ ارے ہے جس میں 6 4 3 8 1 5 2 7 ایلیمنٹس جو ہے وہ موجود ہیں، یعنی 8 ایلیمنٹس ہیں۔ اب ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے۔ ڈیوائڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو دو چھوٹی سب اریز میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو 8 ایلیمنٹس کی ارے کو ہم نے 4 ایلیمنٹس کی ارے میں تقسیم کر دیا، یعنی ہم نے دو سب پرابلمس جو ہیں وہ اپنے بنا لیے ہیں۔ انیشلی آپ نے لیکچر 1 میں دیکھا تھا، ہم نے 3 سب پرابلمس بھی بنا کے دیکھے تھے، اور جو ملٹیپلیکیشن کے الگوریتم میں ہم نے 4 سب پرابلمس بنائے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے 3 سب پرابلمس میں ڈیوائڈ کیا تھا۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم نے چونکہ اس کو دو سب پرابلمس میں ڈیوائڈ کیا ہے، تو اب فردر آپ کو اس کو دوبارہ ڈیوائڈ کرتے جانا جب تک کہ یونٹ تک نہیں ہم پہنچ جاتے۔ تو یہ جو 4 کی ارے ہے، اس کو جب ہم مزید سب ڈیوائڈ کریں گے تو 2 2 کی ارے بنے گی، 6 4 3 8، اور پھر اگین 6 4 3 8 کے الگ الگ یونٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس بن جائیں گے، یعنی آپ ایونچولی ڈیوائڈ کرتے جائیں گے اور فائنل یونٹ تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم ان کو مرج کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ مرج کر کے اس کو اگین سارٹ کریں گے، اور پھر سو آن۔ تو ریکرسو میجک یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو سب پرابلم میں ڈیوائڈ کیا، اور یہ جو سب پرابلم ہے یہ اگر سالو ہو جاتی ہے، یعنی کہ اب یہ 6 4 3 8 کی ارے ہے یہ سارٹ ہو گئی ہے، اسی طرح سے 1 5 2 7 کی جو سب ارے ہے وہ سارٹ ہو جاتی ہے، اور بعد میں ہم اس کو مرج کر کے ان دونوں کو کمبائن کر کے ایک سارٹیڈ ارے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہے کہ ایک پرابلم کو ڈیوائڈ کریں اور سب پرابلم کو سالو کریں، اور پھر بڑی پرابلم کو سالو کریں۔ تو بڑی پرابلم کو فائنلی سالو کرنے کے لیے کیا ہوگا کہ ہمیں مرج کرنا پڑے گا، یعنی ہم نے اس کو تو جو مین ارے تھی اس کو سب پرابلم میں ڈیوائڈ کیا، اور اب اس پہ اگین اس ارے کے اوپر مرج سارٹ کا الگوریتم دوبارہ سے ایگزیکیوٹ کیا سارٹنگ کا۔ ہم نے تب تک کیا جب تک کہ ہم یونٹ پہ پہنچ گئے، لیکن جب یونٹ پہ پہنچ گئے ہیں اب ان سب پرابلمس کو مرج بھی تو کرنا ہے، ان کو جوڑنا بھی تو ہے۔ جیسے اگر 6 سب پرابلم ہے اور 4 سب پرابلم ہے تو ان کو مرج کرنے کا مطلب ہے 4 6 بنانا۔ اسی طرح سے 3 8 کو مرج کرنے کا مطلب ہے 3 8 بنانا، اور 4 6 کی سب پرابلم کو 3 8 کی سب پرابلم کے ساتھ مرج کرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں بنانا ہے 3 4 6 8۔ بیسکلی یہ مرجنگ ہے، اور یہ مرجنگ اگین جو ہے وہ پھر آگے 4 کی ہو کے کمبائن ہو کے تو ایک فائنل ارے بن جائے گی۔ تو اب اگر ہم اس کو دیکھیں مرجنگ کا سٹیپ ہمارے پاس کیا ہے، بیسکلی اگر آپ کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 3 4 6 8 اور 1 2 5 7 کو آپ نے مرج کرنا ہے، تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کی جو فرسٹ ارے ہے، دونوں جو فرسٹ ایلیمنٹ ہے دونوں چونکہ سارٹیڈ ہے، تو 3 جو ہے وہ اپنی ارے میں سب سے منیمم ہے، اور 1 جو ہے وہ اپنی ارے میں سب سے منیمم ہے۔ تو 1 اور 3 کو کمپیئر کر کے آپ دیکھیں تو چھوٹا کون سا ہے 1، تو ہم کیا کریں گے 1 کو مرج والی ارے میں جس کا سائز ان دونوں کے سائز کے سم کے ایکول ہوگا ہم وہاں پلیس کر دیں گے۔ پھر اب ہم دیکھیں گے کہ 1 پلیس کر دیا، اب آگے 2 اور 3 میں سے منیمم کون سا ہے، تو 2 اور 3 میں سے منیمم 2 ہے، تو پھر ہم 2 کو پلیس کر دیں گے۔ پھر اگین ہم دیکھیں گے کہ 5 اور 3 میں سے منیمم کون ہے، تو وہ 3 ہے، تو ہم 3 کو پلیس کر دیں گے۔ اور پھر اگین ہم چیک کریں گے کہ 4 اور 5 میں سے منیمم کون ہے، پھر 4 پلیس ہو جائے گا۔
اور پھر 6 اور 5 میں سے منیمم کون ہے 5 پلیس ہو جائے گا. پھر 7 اور 6 میں سے منیمم کون ہے 6 پلیس ہو جائے گا. اور اگین 7 اور 8 میں سے منیمم کون سا ہے 7 پلیس ہو جائے گا. اور فائنلی ہمارے پاس ہمارا 8 جو ہے وہ اینڈ پہ آ جائے گا. تو یہ ہمارا مرجنگ کا جو اسٹیپ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو کوڈ جو مرج کا ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ پریویس لیب 1 کے اندر شیئر بھی کیا گیا تھا. آپ اس کو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے کام کر رہا ہے مرج کا جو کوڈ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے انسرشن سارٹ دو طرح کا کیا تھا. ایک وہ کہ نئی ارے بنا کے کیا تھا اور ایک جو ہے ان پلیس سارٹنگ کی تھی, یعنی اسی ارے کے اندر ہی ترتیب دے دی تھی. تو اب آپ اس پہ غور کریں کہ مرج سارٹ کے اندر ہی اگر سیم ارے کے اندر ہی ہم کسی طریقے سے مے بی انڈیکسز کے تھرو کہ 0 سے ہم ایک سینٹرل ویلیو کی طرف چلے جائیں اور پھر اگلی سے لے کر اگلی تک اس پہ کال کری جائیں, تو ہم کیا اسی ارے کے اندر چینجز کر کے تو ان پلیس سارٹنگ ہم کر سکتے ہیں. تو یہ بھی آپ نے غور کرنا ہے اور اس کا کوڈ میں بھی دیکھیں کہ کیسے لکھ سکتے ہیں آپ. سو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ مرج سارٹ کا سوڈو کوڈ ہے. اب جب ہم ریکرجن کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ریکرجن کا مطلب ہے کہ سیم کام آپ ریپیٹیڈلی جو ہے وہ دوبارہ کرتے رہتے ہیں اور پھر ایونچولی آپ کی پرابلم سالو ہو جاتی ہے. اب مرج سارٹ کے اندر بھی اس ریکرجن کے اندر ہمیں سب سے پہلے سوچنا ہوتا ہے کہ ہمارا بیس کیس کیا ہے یا اسٹاپنگ کنڈیشن کون سی ہے جہاں پہ آ کے ہماری جو پرابلم ہے اپنے فائنل یونٹ کے اوپر پہنچ جائے گی, یعنی ڈیوائڈ ہوتے ہوتے فائنل یونٹ پہ پہنچ جائے گی. تو یونٹ کو سالو کیسے کرنا ہے, یہ آپ کا بیس کیس ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو سالو یور یونٹ پرابلم. اگر اس کا آپ کو پتہ چل جائے تو باقی ساری پرابلم کے اوپر ہم صرف اور صرف ایک ریکرجن سٹیپ اپلائی کرتے ہیں اور وہ چلتی جاتی ہے. جیسے اب لیٹ سے مرج سارٹ کے الگوریتم میں آپ کے پاس ان پٹ میں اے آیا, آپ کو پتا ہے کہ اگر 6 ہے یونٹ پرابلم لیٹ سے 6 آتی ہے, تو اب آپ کو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. آپ کو سمپل, اس کا مطلب ہے کہ 6 از آلریڈی سارٹیڈ. ٹھیک ہے. تو جب 6 از آلریڈی سارٹیڈ تو پھر آپ کو وہی ارے ریٹرن کر دینی چاہیے. آپ کو کچھ اور وہی مطلب پرابلم جو آپ کے پاس آ رہی ہوگی وہی پرابلم ریٹرن ہو جائے گی, اس میں تو آپ کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر لیٹ سے ہمارے پاس مرج سارٹ کا الگوریتم کال ہوتا ہے ود اے سنگل یونٹ پرابلم, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہی دوبارہ جو ارے آ رہی ہے وہی دوبارہ ریٹرن کر دینی چاہیے. تو ایگزیکٹلی یہ جو آپ کا بیس کیس ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ اگر تو آپ کی ارے کی لینتھ 1 کے برابر ہو جاتی ہے یا اس سے کم ہو جاتی ہے تو آپ کو وہی ارے ریٹرن کر دینی چاہیے. یعنی اگر ارے ایمٹی ہے یا اس میں ایک کوئی آ جاتا ہے ایلیمنٹ, تو آپ کو وہی ارے ریٹرن کر دینی چاہیے. اگر تو وہ 1 نہیں ہے, ادروائز کیس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے. آپ کو اپنی ارے کے 0th انڈیکس سے شروع ہونا ہے اور n/2 انڈیکس تک جانا ہے. ہم نے یہ لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا نا کہ اگر ارے لیٹ سے 5 6 2 3 ہے, تو ہمیں جب میں یہ بات کہوں گی کہ یہ اگر اے ہے لیٹ سے, اور اے 0 سے لے کر n/2 کا کیا مطلب ہے. n ہمارے پاس ہے 1 2 3 4 کیونکہ 4 ہے اس کی لینتھ, تو n/2 کا مطلب ہے 2. تو 0 سے لے کر 2 تک جتنے بھی ایلیمنٹس بنیں گے وہ کون کون سے ایلیمنٹس بنیں گے, وہ بنیں گے 5 اور 6, انڈیکس 0 اور انڈیکس 1. 2 از ناٹ انکلوسیو, ہم نے یہ دیکھا تھا. تو 5 اور 6 کی ارے جو ہے وہ مرج سارٹ کے الگوریتم میں ہم جو ہاف ارے ہے وہ ہم پاس کر دیں گے. جو ہاف ارے یہ ایک ارے ریٹرن کرتا ہے انڈیکس, اور وہ اس ارے کے اندر ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو آپ نے اس کو سلائسز پرووائڈ کیے ہوتے ہیں. تو یہ میں لیٹس سے اس کو A1 کہہ دیتی ہوں. اسی طرح سے جو باقی آپ کی رائٹ سائڈ کی ارے بچتی ہے, اس رائٹ سائڈ کے ارے کو کہاں سے شروع کرنا ہے, n/2 سے. یعنی کہ n/2 کیا ہے 2 ہے, اور 2 کا انڈیکس یہ ہے. 2 سے شروع کرنا ہے اور n تک جانا ہے, اور n کیا تھا 4, ہمیں 3 انڈیکس تک جانا تھا, تو 4 از ناٹ انکلوسیو, تو یہ آٹومیٹکلی 3 2 سیکنڈ ارے کے اندر A2 میں 3 2 چلا جائے گا, اور ادھر ہمارے پاس سوری 3 2 نہیں 2 3 2 چلا جائے گا کیونکہ n/2 سے سٹارٹ ہو رہا ہے, اور ادھر ہمارے پاس 5 اور 6 تک جو ہے وہ چلا جائے گا. تو اب جب یہ دونوں اریز ڈیوائڈ ہو گئی ہیں 5 اور 6 کے اوپر, اگین جب یہ والا کوڈ کال ہوگا تو وہ پھر دوبارہ ڈیوائڈ ہو کے 2 MS اگین کال ہوں گے, دس ٹائم MS with 5 اور دس ٹائم MS with 6. اور جب MS with 5 کال ہوگا تو سمپلی 5 ریٹرن ہو جائے گا, 6 کال ہوگا تو 6, اور یہ پیچھے جائیں گے اور پھر کال بیکس ہوں گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جب مرج سارٹ کا الگوریتم ان کے اوپر اپلائی کر دیا تو L اور R میں ہمارے پاس کوئی اریز آ جائیں گی, کوئی آنسر آنا شروع ہو جائے گا. جب یہ آنسر 2 اریز ہمارے پاس آ گئی ہیں جو فائنل یونٹ پرابلم تک چلی گئی ہیں, تو جب یونٹ پرابلم کے اندر یہاں پہ L جو ہے وہ ایکول ٹو ہو جائے گا 5 کے,
और इधर हमारे पास यूनिट प्रॉब्लम में L हो जाएगा 6 के इक्वल। अगर हम 5 और 6 के ऊपर मर्ज सॉर्ट कॉल कर रहे हैं, इस स्टेज पे पहुंचे हैं हम, तो यहाँ पे तो 5 और 6 जब L और R में आ जाएगा तो अब इनको मर्ज करना है। तो अब हमें रिटर्न क्या करना है, हमें आंसर मर्ज ऑफ L और R रिटर्न करना है। तो जब L और R रिटर्न होगा तो यहाँ पे क्या चीज़ रिटर्न होगी, 5 और 6, जिसका मतलब है कि इन दोनों मर्ज सॉर्ट के एल्गोरिदम की आंसर आने के बाद हम क्या करेंगे, 5 और 6 रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। अब जब इस पे रिटर्न हो जाएगा, इसी तरह से इन दोनों में मर्ज कॉल होगा L और R के ऊपर, और ये कंबाइन होके हमारे पास अगेन रिटर्न होगा। अभी मैं इसको स्पेसिफाई नहीं किया, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ। जब हम 232 के ऊपर MS को कॉल करेंगे तो आप पॉज करके सोचें कि कौन से इंडेक्सेस आएंगे। 0 से n/2, n क्या है हमारे पास, n है हमारे पास 3, तो n/2 अगर आप इसको लें तो ये क्या बनेगा, 3/2 इज बेसिकली 1। अगर हम डिवाइड करें तो उसको इंटीजर डिवीजन कर रहे हो तो 0 से 1 तक की वैल्यूज इस तरफ चली जाएंगी, यानी कि 2 इधर चला जाएगा, और MS में हमारे पास n/2 से लेकर n तक उधर चली जाएगी, यानी कि 3 और 2 यहाँ पे चला जाएगा। जब MS 2 तक बात जाएगी तो चूंकि एक यूनिट प्रॉब्लम है तो 2 ही रिटर्न हो जाएगा। 3 और 2 के ऊपर जब बात जाएगी तो MS ऑफ 3 अगेन कॉल होगा और MS ऑफ 2 अगेन कॉल होगा। MS ऑफ 3 3 रिटर्न करेगा, MS ऑफ 2 2 रिटर्न करेगा। अब मर्जिंग की बात आएगी, जब 3 और 2 मर्ज होंगे इस स्टेप में L और R में, तो वो 2 3 कॉल बैक रिटर्न करेंगे, ये 2 रिटर्न करेगा। जब ये और ये दोनों मर्ज होंगे तो वो ऊपर 2 2 और 3 को रिटर्न करेंगे। जब यहाँ से ये आ जाएगा और 5 और 6 इधर से आ जाएगा, ये दोनों कंबाइन होंगे, तो इवेंचुअली आपके पास 2 2 3 5 6 रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा इरेज करूं तो जो बातें मैंने आपको समझाई हैं वो थोड़ा सा टेक्सचुअली यहाँ पे लिखी हुई हैं कि इफ़ A हैज़ द लेंथ 1 देन इट इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड, और सॉर्ट द लेफ्ट हैंड साइड, वो लेफ्ट हैंड साइड के अरे को सॉर्ट करती है, ये राइट हाफ को सॉर्ट करती है, और फिर फाइनली हम उन दोनों हाफ्स को मर्ज कर लेते हैं और हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। तो ये जो बात है जो मैं आपको कह रही हूँ कि बड़ी अरे थी, छोटी अरे में तकसीम हुई, फिर वो फर्दर सब अरेज में तकसीम हुई, फिर फाइनली आप उस अरे तक पहुंचे जिसकी लेंथ 1 है, और फिर आपने मर्जिंग का काम शुरू किया। तो अब मर्ज करना शुरू करेंगे हम, तो 6 और 4 मर्ज होंगे, 4 और 6 हो जाएगा 3, 8 और 1 5 और 2 7 हो जाएगा। फिर ये दोनों मर्ज होंगे, फिर ये मर्ज होंगे, और आपके पास सॉर्टेड सीक्वेंस वापस आ जाएगी। सब दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो हमने बार बार जब भी एल्गोरिथम डिजाइन करना है, जो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसमें से एक, क्या ये चलता है, क्या ये तेज चलता है कि नहीं, मतलब तेज है या ये चलता भी है कि नहीं। तो अब क्या ये चलता है के लिए हमें कोई प्रूफ देखना पड़ेगा, इज इट फास्ट है के लिए हमें इसका एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अब अगर हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं तो जो हमारे पास हमारा निकम्मा इंसर्शन सॉर्ट था, जिसमें हमने ये किया था कि इन प्लेस सॉर्टिंग नहीं की थी और नई अरेज बनाई थी, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये जा रही है लाल लाइन में। ये जो हमने थोड़ा सा बेहतर इंसर्शन सॉर्ट बनाया था वो यहाँ पे, और मर्ज सॉर्ट जो है वो इस जगह पे लाई कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि मर्ज सॉर्ट की जो टाइम परफॉर्मेंस है वो बेहतर है। ग्राफ को देख के लग रहा है कि ये काम भी करता है और ये तेज भी है, लेकिन अभी साबित करना बाकी है। जो पाइथन की नोटबुक का कोड आपको दिया गया था वो तो ये कह रहा है, अब देखते हैं कि सच कह रहा है कि नहीं कह रहा। तो ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे अभी आप पॉज करके, जैसे आपने इंसर्शन सॉर्ट को प्रूफ किया था, आप मर्ज सॉर्ट को भी प्रूफ करके देखें बाय इंडक्शन के ये चलता है कि नहीं चलता। तो इसको आप ट्राई करेंगे तो फिर ही आपको शायद समझ में आएगी। सो डिस्कस भी कर लेते हैं एक दफ़ा। आपकी हाइपोथेसिस क्या कहती है कि मर्ज सॉर्ट जो है वो सॉर्टेड अरे रिटर्न करता है हर रिकर्सिव कॉल के बाद। जब वो किसी भी अरे के ऊपर कॉल होता है तो वो जो अरे है वो सॉर्टेड होती है, ठीक है। इन एवरी recursive call on an array of length at most I, merge sort returns a sorted array। ये बात तो हमें पता है कि जब फाइनल मर्ज सॉर्ट जो भी चीज़ रिटर्न कर रहा होता है, जो भी अरे वो रिटर्न करेगा वो सॉर्टेड होगी,
یہ کنفرم بات یہ ہم سوچ رہے ہیں، ہماری ہائپوتھسس ہے جس کو ہم نے پروف کرنا ہے۔ بیس کیس ہمارا کیا کہتا ہے کہ ون ایلیمنٹ کے رے ہمیشہ سارٹیڈ ہے، یہ تو ہمیں پتا ہے۔ انڈکٹیو اسٹیپ کیا کہتا ہے کہ اف دا انڈکٹیو ہائپوتھسس ہولڈس فار k لیس دین i، اگر جو ہے وہ i سے کم ویلیوز کے اوپر ہولڈ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ i کے اوپر بھی ہولڈ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا شو کرنا ہے کہ if L and R are sorted، اگر L sorted ہے اور R sorted ہے تو پھر merge بھی sorted ہی ہوگا۔ تو hence آپ جو ہے وہ اس کو پروف کر سکتے ہیں کہ چونکہ جو بیسک سٹیپ میں ون ایلیمنٹ سارٹیڈ ہے تو پھر ون ایلیمنٹ اگر سارٹیڈ ہے تو مرج اگر سارٹیڈ ہمیں ریٹرن کر رہا ہے تو ایل اور آر بھی آپ کو سارٹیڈ ہی ریٹرن کریں گے، اور اگر ہر مرج سارٹ کی کال آپ کو سارٹیڈ ارے ریٹرن کر رہی ہے تو ایونچولی جو فائنل ارے ہے وہ بھی آپ کی سارٹیڈ ہی ہوگی۔ تو کنکلوژن آپ کا یہی ہے کہ مرج سارٹ جو ہے وہ سارٹیڈ ارے ریٹرن کرتی ہے، صحیح ہے۔ تو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا کام بھی کریں اور دیکھیں کہ کیا یہ جو بات ہے یہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی۔ تو اب اگلا کلیم یہ ہے کہ وہ تیز ہے کہ نہیں ہے، تو ہم جو ہے وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ مرج سارٹ کا جو ٹائم ہے وہ ہے n log n، اور ہم نے موٹی موٹی ڈسکشن میں کئی دفعہ یہ کہا ہوا ہے کہ log of n کی جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ n سے چھوٹی ہوتی ہیں، اور n جو ہے وہ n اسکوائر سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے n log of n جو ہے وہ n اسکوائر سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن n log of n سے چھوٹا نہیں ہوگا۔ تو کلیم یہ کہتا ہے کہ n log of n کا اس کا ٹائم ہے، جبکہ انسرشن سارٹ کا n اسکوائر تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس سے بہتر پرفارم کر رہا ہوگا۔ لیکن یہ n log of n آ کیسے رہا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو کمپیئر بھی کریں گے ہم ساتھ ساتھ انسرشن سارٹ کو، سو لیٹس سی۔ سو کمپیئرنگ کرنے لگے ہم n log n کی n اسکوائر کے ساتھ، کیا یہ چلتا ہے کہ نہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ لاگرتھم کیا ہوتا ہے۔ آئیڈیا تو ہوگا آپ لوگوں کو، لیکن ایک فریش ریویژن کرتے ہیں۔ ہم نے یہی کرنا ہے کہ اس کورس میں جب بھی ہم لاگ کی بات کریں گے تو وہ بیس 2 کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے، تو اور ہمارا مطلب کیا ہوگا اس سے، لاگرتھم کی جو ویلیوز کا وہ یہ ہے کہ اٹ از اے نمبر ہو دیٹ 2 raised to power log of n is equal to n، یعنی log 2 of n کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ 2 کی پاور log of n لیں تو وہ n کے برابر آتی ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بات میں نے آپ کو پہلے سمجھائی تھی کہ آپ کی جو بھی ویلیو ہے n ہے، آپ کے پاس n لکڑیاں ہیں، آپ کتنی دفعہ جو ہے وہ ڈیوائڈ کریں گے، یا لکڑیاں نہ بھی آپ کہیں چلیں ہم کوئی بھی ارے کا سائز ہی اگر کہہ لیں آپ کے پاس، یا لکڑیاں بھی لے لیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر 4 لکڑیاں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو کس طرح سے ڈیوائڈ کریں گے، ایونچولی 2 سے ڈیوائڈ کرتے جائیں کہ آپ کے پاس فائنلی جو ہے وہ ایک آ جائے۔ تو جیسے آپ نے پہلے 4 لکڑیاں تھیں، 2 کا پیر بنا دیا، پھر 2 کو مزید 2 میں تقسیم کیا تو آپ کے پاس ایک لکڑی جو ہے وہ ہر بندے میں آ گئی۔ اب کوشچن یہ ہے کہ کتنے سٹیپس لگے، کتنے لیولز لگے آپ کو 4 سے لے کر 1 تک جانے میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہاں 4 کی جگہ 16 ہو سکتا ہے، تو 16 کو 2 پیئرز آپ نے بنائے 8 کے، 2 میں تقسیم کیا، پھر 8 کو آپ نے 4 میں تقسیم کیا، 4 کو آپ نے 2 میں تقسیم کیا، اور اگین پھر آپ نے جو ہے وہ 2 کو 1 میں تقسیم کیا۔ تو اس طرح سے یہ آپ کا، اب سٹیپس آپ کاؤنٹ کریں کہ کتنے سٹیپس جو ہیں وہ بنتے ہیں فائنل بیس یونٹ تک پہنچنے کے لیے۔ تو جتنے لیولز آپ کے بنیں گے وہ آپ کی لاگ کی ویلیوز ہوں گی۔ جیسے فار انسٹنس 32 سے 1 تک پہنچنے کے لیے آپ کو 5 دفعہ اس کو 2 سے ڈیوائڈ کرنا پڑا۔ 32 کو 2 سے ڈیوائڈ کیا 16 کو 2 سے کیا 8 کو 2 سے کیا 4 کو 2 سے کیا 2، اور 2 کو 2 سے کیا 1۔ تو آپ کے پاس جو لاگ آف 32 کی ویلیو آئے گی وہ ہوگی 5۔ اسی طرح سے 64 سے شروع ہوں تو 6 دفعہ تقسیم کرنا پڑے گا 2 پہ، تو وہ 6 آئے گی۔ 128 کی آنسر 7 آئے گا، 256 کا 8 آئے گا، 512 کا 9 آئے گا۔ اب اگر آپ نوٹس کریں تو 2 کی پاور جو 5 ہے وہ آپ کی ویلیو لاگ کی آ رہی ہے، یہ جو آپ کی پاور ہے یہ آپ کو لاگ کی ویلیو دے رہی ہے۔ تو یہاں سے آپ کو اس کا تھوڑا سا سمجھ آ رہی ہوگی کہ لاگ جو آنسر ہے ہمارا وہ اس کے ایکول آ رہا ہے 2 کی پاور ریز کرنے سے، کیونکہ بیس آپ کے پاس 2 تھی، 2 کی پاور 6 ہے، یہ 2 کی پاور 7 128 کے برابر ہوتا ہے، 2 کی پاور 8 256 ہوتا ہے، 2 کی پاور 9 is 512۔ تو یہ اس طریقے سے لاگرتھم کام کرتا ہے۔ تو اب مرج کو دیکھیں گے کہ مرج کیوں ہم مرج کی جو ایسمپٹوٹک انالیسس ہے اس کو ہم لاگ میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو اگر
اس یونیورس میں جتنے پارٹیکلز ہیں جو سائنسدان کلیم کرتے ہیں، اگر ہم اس کا لاگ لیں تو وہ ہمارے پاس 280 کی ویلیو سے کم آتا ہے اگر ہم اس کا لاگ لیتے ہیں. تو جس کا جو لاگ کا مقصد یہ ہے کہ لاگ کی جو گروتھ ہے نا وہ بڑی سلولی اور گریجول ہے. یعنی یہ کہنا چاہیے کہ این اگر آپ کا بہت زیادہ بڑا بھی ہو جائے اور آپ اس اگر آپ کے الگوریدم کا جو ٹائم ہے وہ لاگ کی شکل میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر بھی بہت کم ٹائم لے گا. جیسے آپ کو یہاں اگزامپل دیا نا کہ اگر سارے پارٹیکلس بھی یونیورس کے استعمال کر لیں اور این کا جو سائز ہے وہ اتنا سائز ہو جائے اس کا لاگ لیں تو جو آپ کے پاس آنسر ہے وہ 280 آئے گا. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے الگوریدمس جن کا یوزلی لاگ میں ٹائم ہے وہ بہتر پرفارم کرتے ہیں، وہ تیز ہوتے ہیں ان کی نسبت جو کہ آپ کے پاس این کی شکل میں ہے یا این اسکوائر کی شکل میں ہے یا این کیوب کی شکل میں ہے. تو لاگ آف این گروز ویری سلولی. تو اب اس کا کمپیریزن کر کے دیکھتے ہیں. چونکہ ہمیں پتا تھا کہ این کی ویلیو کے چینج ہونے سے لاگ آف این بڑی آرام سے بڑا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جب ہم سمپل این کی ویلیو انکریز کرتے ہیں تو این اسکوائر بڑی تیزی سے بڑا ہوتا ہے. این لاگ آف این جو ہے وہ کافی کم سلولی گرو کرتا ہے بنسبت یہ این اسکوائر سے. جو بات میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ لاگ آف این از اسمالر دین این، اسی طرح سے این لاگ آف جو n ہے اٹ از اسمالر دین n اسکوائر. کیونکہ لاگ آف n کے ساتھ n ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ n سے چھوٹا ہوگا یا n اسکوائر سے چھوٹا ہوگا، تو یہ n سے بڑا ہو سکتا ہے. تو بس مین بات یہی ہے کہ اگر مرج سارٹ کا ٹائم n log n ہے تو اٹ از بیٹر دین او n اسکوائر. تو اب کلیم کی طرف واپس آتے ہیں کہ یہ آیا کیسے ہے مرج سارٹ کا ٹائم n log n کی طرح. اب ہم جو ہے وہ اپنا کلیم پورا کریں گے کہ ہمارے پاس سائز جو ہے وہ ارے کا n ہے، اور اب ہم سارٹ میں چونکہ دو سب پرابلمس میں ڈیوائڈ کرتے تھے تو n/2 چار ایلیمنٹس یا جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں آدھے ادھر چلے گئے آدھے ادھر چلے گئے. اب اگین اس کا بھی آدھا کرنا ہے کیونکہ اب اس پرابلم کو بریک ڈاؤن ہونا ہے دو پرابلمس میں، تو n/2 کا جب ہم آدھا لیں گے تو وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا، وہ n/4 ہو جائے گا. تو ہم نے دو n/4 کی سب پرابلمس ادھر بھی بنا دی ادھر بھی بنا دی، اسی طرح سے n/2 کی دو سب پرابلمس بنا دی. سو آن اس سے اگلے لیول پہ جب n/4 2 پہ تقسیم ہوگا تو n/8 کی پرابلم بنے گی ادھر بھی، اور ادھر بھی n/8 کی بنے گی، یہاں بھی n/8 کی، اینڈ سو آن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس لیول پہ دیکھوں تو اس لیول پہ ہمارے پاس جو اگر جنرلائز کروں جیسے ہم نے پہلے کیا تھا n/2 کی پاور 0 ہے سب پرابلمس، یہاں پہ ہمارے پاس n/2 کی پاور 1 ہے، جو سائز ہے ہر پرابلم کا وہ 2 کی پاور 1 ہے. اسی طرح سے یہاں پہ 2 کی پاور اسکوائر ہے، ادھر ہمارے پاس 2 کی پاور کیوب ہے. تو اگر میں جنرلائز کروں تو اگر تو مجھے لیول 0 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، لیول 1 2 اور 3 ٹی جو ہے اف اٹ از مائی لیول، تو یہ میرے پاس جنرلائز فارمولا بنے گا کہ کسی بھی لیول کے اوپر جو پرابلم کا سائز ہے وہ n/2 کی پاور ٹی ہے. اگر آپ کو لیول پتا ہو تو یہ ہو جائے گا. فائنلی جب آپ اینڈ تک اس کو ڈیوائڈ کرتے جائیں گے اور جب آپ یونٹ پرابلم پہ پہنچیں گے تو آپ کے پاس اگین آپ کی جو سب پرابلم کا سائز ہوگا وہ n/2 کی پاور ٹی ہوگا. لیکن اس سٹیپ کے اوپر آپ کے پاس کتنے لیولز ہوں گے یہ ہم نے بتایا تھا کہ لیول گننے کے لیے جب تک کہ آپ 1 پہ نہیں پہنچ جاتے وہ ہمیں لاگ آف n یہ بتا دیتا ہے کہ کتنے سٹیپس کے بعد ہم فائنل n یونٹ پرابلم تک جو یونٹ پرابلم تک پہنچے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک ہو گئی، ریویژن بھی ہو گئی اور باتیں بھی ہو گئی. تو اب سب اچھا سو جو ہے ہم اب اندازہ یہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک پرابلم کے اوپر ٹوٹل ٹائم کتنا لگ رہا ہے. یعنی کہ اس کو آپ نے ڈیوائڈ کیا اور اس کے اوپر جو مین کام ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا مرجنگ. یعنی یہ پرابلم تبھی سالو ہوگی اگر اس کی سب پرابلمس مرج ہو جائیں گی. ڈیوائڈ کرتے ہوئے تو ہمیں کوئی ٹائم نہیں لگتا کیونکہ وہ سمپل انڈیکسنگ ہے. تو مین ٹائم آپ کو کیا لگ رہا ہے ان کو مرج کرنے کا. لیکن مرج کرتے وقت آپ کو تو جو ٹائم لگ رہا ہے کہ نہیں، مین بات یہ ہے کہ ان دو انڈیویجول پرابلمس کو کتنا ٹائم لگ رہا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس پرابلم کو اب اس پرابلم کا ٹائم آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کی آگے فردر جو پرابلمز ہیں وہ کتنا ٹائم لے رہی ہیں اینڈ سو آن یونٹ پرابلم تک. تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ٹائم اسپینٹ مرجنگ دا ٹو سب پرابلمس کیا ہے اور ٹائم اسپینٹ ود ان دا ٹو سب پرابلم، یعنی اس میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے اس میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے. تو فائنلی آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ آپ کو اس اسٹیپ کے اوپر جو ہے وہ کتنا ٹائم لگ رہا ہے. تو
اب ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی آسان کر لیتے ہیں. تو ہم نے جو ہمارے پاس ایلیمنٹس یہاں پہ جو ہم نے جنرلائز فارمولے میں لکھے ہوئے تھے وہ 2 اور یہاں پہ ہم نے ایک لیول نیچے چلے گئے تھے n/2 جو سب پرابلمس کا سائز تھا. ہم نے اس کو ریپلیس کر کے k سے کر دیا تاکہ یہ کہ بعد میں ہمیں پتہ چل سکے کہ کیا جو ہے وہ k کو ڈیوائڈ کرنے سے سب پرابلم کو حل کرنے کے بعد ٹوٹل ٹائم جو ہے وہ کتنا لگ رہا ہے. اب ہوگا کیا، پہلے تو ہم اندازہ لگائیں گے کہ مرج کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. تو اگر ہم سیم اپنی پرابلم کو ریکال کریں تو آپ کے پاس ارے کا سائز جو مرضی ہو، آدھی ادھر ہے آدھی ادھر ہے، تو k اگر ٹوٹل سائز ہے پرابلم کا تو آدھی اور آدھی کو مرج کرنے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے. تو ہم اگین چلیں گے، ادھر 1 آئے گا، پھر 2 آئے گا، پھر 3 آئے گا، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7 اور پھر 8. اب آپ یہ نوٹس کریں کہ آپ نے اس کو چلایا تو ٹوٹل کتنی دفعہ آپ کا یہ جو انڈیکس ہے یہ موو کر رہا ہے. ایک دفعہ ادھر گیا، ایک دفعہ ادھر گیا، 2 دفعہ ہو گیا، ادھر ایک دفعہ گیا، ایک یہ ہو گیا، پھر ادھر گیا، 2 ہو گیا، پھر ایک یہاں پہ گیا تو 3 ہو گیا، اگین یہاں پہ گیا یہ بھی 3 ہو گیا، پھر ادھر گیا یہ 4 ہو گیا، پھر ادھر گیا یہ 4 ہو گیا. تو اگر آپ ٹوٹل کاؤنٹ کریں تو ٹوٹل 4 + 4 8، اور 8 کتنے ہیں ٹوٹل ایلیمنٹس ہیں. یعنی ان دونوں کو سم کر دیں کے تو کے ایلیمنٹس جتنے ہوں گے اتنا تقریباً آپ کے پاس جو کیلکولیشن کا ٹائم ہے وہ آپ کو مرجنگ میں لگ رہا ہے. تو اٹ از رفلی اس ٹائم پہ کے اگر میں بات کروں تو یہ بگ آف کے ہو سکتا ہے، اور اگر کے این ہوتا تو یہ بگ آف این ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ مرجنگ جو ہے وہ ہمارے ایک لینئر ٹائم میں مرجنگ سالو ہو رہی ہے، اس میں ہم کوئی بھی لوپس نہیں لگا رہے، سمپل کمپیریزن کرتے ہیں اور ایک ہی آئٹریشن میں اینڈ ٹائمز چلتے ہوئے 4 اس کا ہمارا کام جو ہے وہ مرجنگ کا ہو جاتا ہے. تو اب کوشچن یہ تھا کہ ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک ٹو رن مرج آن 2 lists of size k/2. تو جو ہمارا کاسٹ بیچ میں تشریف لے آیا ہے 2 ٹرٹلز، تو چونکہ یہ 2 پیئر ہیں تو ہمیں بھی 2 پیئر پرابلمس کو سالو کرنا ہے، تو اس سلسلے میں یہ تشریف لے کے آئے ہیں. تو ہم نے اندازہ لگا لیا کہ اٹ ٹیکس بگ آف k ٹائمس سنس وی جسٹ واک اکراس دا لسٹ ون. تو ہم کیونکہ ساری لسٹ میں صرف ایک ہی دفعہ گزرتے ہیں تو لسٹ کا سائز n ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو n ٹائمس لگے گا. اگر اس کا سائز k ہے تو k ٹائمس لگے گا. ایک پرابلم کا تو ہم نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی کے پرابلم ہو تو اس کو مرج کرنے میں ہمیں جو ہے وہ بگ آف کے آپریشنس لگتے ہیں. اب ہمیں چونکہ اپنی ساری پرابلمس کا ٹائم کیلکولیٹ کرنا ہے تو ہم اپنا پورا ٹری ڈرا کریں گے، ریکرجن ٹری، اور پھر دیکھیں گے کہ اس کے اوپر ہر پرابلم کو سالو کرنے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے، اور پھر ایونچولی ہم سارے ٹائم کو پلس کر کے بتا دیں گے کہ ٹوٹل ٹائم اتنا لگتا ہے. ہم نے یہ بات بس دیکھنی ہوتی ہے اب اپنے ریکرجن ٹری سے کہ ہمارے ہر پرابلم کو کتنا ٹائم لگ رہا ہوگا سالو ہونے کے لیے. تو چونکہ صرف مرجنگ کرنی ہے ہمارے پاس، اگر مین پرابلم ہے بڑی آپ کی، تو اس کے وہ ٹوٹل ٹائم صرف اتنا ہی لگے گا جتنا اس کے 2 سب پرابلمس کو مرج کرنے کا ٹائم لگ رہا ہے. تو کتنے آپریشنس پرفارم ہو رہے ہوں گے، اتنے ہی ہو رہے ہوں گے جتنا ہم نے بتایا تھا کہ اگر ایک k/2 ہے، یہ k/2 ہے، تو یہاں پہ ہمیں بگ آف k ٹائمس لگ رہا ہوگا. اسی طرح سے ان 2 لیولز کے متعلق بھی سوچیں کہ ان کے جو سب پرابلمس ہیں تو ان کو کتنا ٹائم لگ رہا ہوگا. اس پہ آپ غور کریں، پھر اس لیول پہ غور کریں، پھر اس لیول پہ غور کریں، پھر ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم ہے. تو اب لیٹس یہاں پہ دیکھتے ہیں. لیول 1 کے اوپر کتنا ٹائم لگے گا، اس میں نمبر آف پرابلمس کتنی ہیں اور سائز کتنا ہے ہر پرابلم کا. تو اس ہر لیول کے اوپر اس لیول پرٹیکولر لیول پہ کتنا کام ہوگا. تو لیول 0 کے اوپر جو سائز ہے پرابلم کا وہ ہمارے پاس n ہے. بہتر یہ ہے کہ سلائیڈ پاز کر کے پہلے یہ ٹیبل آپ خود فل کر لیں اور پھر دوبارہ اس کو کراس چیک کریں کہ صحیح ہے کہ نہیں. یہاں دیکھیں ہمارے پاس پہلے لیول کے اوپر پرابلم 1 تھی، اگلے لیول پہ 2 ہیں، پھر 4 ہیں، پھر ٹی لیول پہ 2t ہیں، اور آخری لیول کے اوپر ہمارے پاس ٹوٹل پرابلمس n ہے. جتنا سائز ہوگا اتنی سب پرابلمس جو ہے وہ ہمارے پاس بنے گی. تو ہمارے پاس پرابلمس نمبر آف پرابلمس آ گئی. اب سائز آف پرابلمس نکالتے ہیں. تو پہلے لیول کے اوپر جو پرابلم کا سائز تھا وہ n تھا، اگلے لیول پہ ہر پرابلم کا سائز n/2 ہے، پھر n/4 ہے، ٹی لیول پہ n/2t ہے، اور فائنل سٹیج کے اوپر 1 ہے. اب ہر لیول کے اوپر کام کتنا ہو رہا ہے، سو لیٹس سی. ہر لیول پہ کام ہمارے پاس جو ہے وہ برابر کا ہو رہا ہے. کیوں برابر کا ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ والی جو پرابلم ہے اس پرابلم نے مرج کرنا ہے ان دونوں کو، ٹھیک ہے. تو جب ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ n سائز کی پرابلم ہے تو اس پرابلم نے جب ان دونوں کو مرج کرنا ہے تو اس کو n سائز کا ٹائم لگے گا جو کہ بگ آف n ہے. اگین اب ہم یہاں پہ آتے ہیں.
यहाँ पे n/2 साइज है, इधर भी n/2 साइज है। इस प्रॉब्लम को n/4 और n/4 को मर्ज करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, जितना इसकी प्रॉब्लम का साइज होगा वो n/2 है। इसी तरह से इसको कितना टाइम लग रहा होगा, n/2। जब आप n/2 में n/2 प्लस करेंगे तो आपके पास अगेन n/2 प्लस n/2 क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। इसका मतलब इसको भी इतना ही टाइम लगेगा। अगेन यहाँ पे भी n/4 को अगर आप 4 दफ़ा प्लस करें, क्योंकि आपके पास बिग O ऑफ n/4 आएगा हर सब प्रॉब्लम में, तो इन सबको जब आप 4 दफ़ा सम करेंगे तो ये भी n आएगा। इसका मतलब हर लेवल के ऊपर आपका जो काम आपको करना पड़ा मर्जिंग का, वो लॉग जो है वो इतना ही निकल रहा है, विच इज़ बिग O ऑफ n। सो ये किसकी मैं बात कर रही हूँ, ये मैं मर्जिंग की बात कर रही हूँ कि मर्ज करते वक्त आपको जो है वो हर लेवल पे सेम टाइम लग रहा होगा, क्योंकि हर लेवल पे आपके पास जो n है वो तो सेम ही रहेगा, हर एलिमेंट को मर्ज होना है। तो अब हम टोटल टाइम का जो है ना वो अंदाज़ा लगाते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि हर लेवल के ऊपर हमें बिग O ऑफ n टाइम लग रहा है, और जो टोटल लेवल्स है हमारे पास log ऑफ n+1 है, वो इसलिए क्योंकि हम लेवल 0 से स्टार्ट करते हैं, और लेवल 0 से स्टार्ट करके जो फाइनल लेवल होता है हमारे पास उस लेवल का जो काउंट है वो इतना होता है, वो log ऑफ n होता है। तो जब आप टोटल काउंट करें तो वो log ऑफ n+1 लेवल्स होंगे। तो अगर हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज करें और हाई लेवल पे बात करें, वो ये कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेवल्स हमें पता हों और हम उसको मल्टीप्लाई कर दें जो टाइम टेकन बाय ईच प्रॉब्लम या टाइम टेकन एट ईच लेवल, तो हमें ये बात पता हो तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमें हमारी थ्रेशोल्ड, हमारी टाइम रन टाइम का अंदाजा हो जाएगा। तो टाइम टेकन बाय ईच इज दिस और टोटल लेवल्स आर रफली दिस थिंग। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो क्लेम है वो दुरुस्त साबित हो जाएगा कि जो टोटल टाइम है वो n log ऑफ n जो है वो लगता है मर्ज सॉर्ट को, तो हमारा क्लेम वेरीफाई हो जाता है कि हमने कहा था कि मर्ज सॉर्ट को n log ऑफ n टाइम लगता है। तो हमने सीखा क्या है, हमने ये सीखा है कि मर्ज सॉर्ट करेक्टली सॉर्ट्स अ लिस्ट ऑफ n इंटीजर्स इन टाइम दिस, यानी वो सॉर्टिंग सही करता है, प्रूफ से कह दिया, और टाइम इसको इतना लगता है, और ये टाइम इंसर्शन सॉर्ट से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो हमने जो अब तक किया है इंसर्शन सॉर्ट को देखा है, उसका वर्स्ट केस एनालिसिस किया है, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस किया है जिसमें डज इट वर्क और इज इट फास्ट के आंसर किए हैं। आज हमने भी मर्ज सॉर्ट के एल्गोरिदम को देखा और इसके भी दोनों सवालों के जवाब दिए। So recap quickly: insertion sort run in big O of n square times. Merge sort is a divide and conquer algorithm that runs in time n log of n. और कैसे पता चलेगा एल्गोरिदम सही काम करता है, प्रूफ बाय इंडक्शन से। और रन टाइम आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करते हैं, हम वर्स्ट केस एनालिसिस भी करते हैं कि सबसे बुरी जो केस में उसकी परफॉर्मेंस कैसे होती है, तो उसी से हम रन टाइम का भी अंदाज़ा लगाते हैं। इसके अलावा एवरेज और बेस्ट केसेस भी होते हैं। इसके अलावा रिकर्सिव एल्गोरिदम के हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं, हम रिकर्जन ट्री बनाकर उसके टाइम का अंदाज़ा लगाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, हम एक और अप्रोच भी देखेंगे रिकर्सिव एल्गोरिदम के रन टाइम को एवेल्युएट करने के लिए। आप नेक्स्ट लैब तक इंशाल्लाह होमवर्क कंप्लीट करें, और प्री लेक्चर एक्सरसाइजेज वो भी मैं अपलोड कर दूंगी, वो भी आप करने की कोशिश करें लेक्चर सुनने से पहले।